جی افشاں، آج کی میری گفتگو کا ایجنڈا بہت سمپل ہے. کتنا سمپل؟ اتنا سمپل کہ میں اس کو ایک جملے میں بیان کر سکتا ہوں. جی ارشاد. پاکستانی آرٹ، جو کہ آرٹ نہیں ہے، نام کا آرٹ. پاکستانی آرٹ اردو کولونائزیشن کا ایک ٹول رہا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں رہا. ریاستی پروپیگنڈے کا ماؤتھ پیس رہا ہے. فلم ڈرامہ انڈسٹری اور لٹریچر ہو، ایون فلسفہ ہو، جو کچھ بھی ہو، بس طنز و مزاح ہو، شاعری ہو. دو آرگومنٹس میں لایا ہوں اپنے اس تھیسس کو سپورٹ کرنے کے لیے. میرے پاس بھی بہت آرگیومنٹ ہے اپنے تھیسس سمیت. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی. یہ تو آپ نے میری باتیں بھی شروع کر دی، یہ تو میں نے بولنا تھا. اچھا چلیں، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے. اچھا میں نے بھی لکھا. نہیں، اگر آپ نے ساری میری باتیں بولنی ہے تو بول لیں. چن کے نام لکھے ہوئے ہیں، کونے کونے میں چھپے ہوئے ہیں. آپ بول لیں. آپ جو ہے نا، آپ جذباتی ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ دو جو دلائل تھے ان میں ایک دلیل یہ بھی تھی کہ جو پی ٹی آئی کی سپورٹ میں میئر کراچی کے انتخابات اور ان کی ویڈیو سامنے آئی ہے. کاشف، ایک ہوتی ہے سپورٹ، مطلب ویژن کے ساتھ، کوئی پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ، کوئی ڈیموکریٹک کچھ مطلب آپ کے کچھ پرنسپلز ہیں اس کی بنیاد پر. سر ایک ہوتی ہے فنڈڈ کیمپین، ٹھیک ہے، اور ہم 2018 سے پہلے سے دیکھ رہے ہیں فنکار برادری کو وہ کس طرح سے، اور یہ سب جانتے ہیں اب تو ہر ایک کی زبان پر ہے. کراچی میں ایک کمپنی ہائر کی گئی، اس کمپنی کے ذریعے سے فنکاروں کو یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو سوشل میڈیا ایک پوسٹ کا پے کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ مطلب کہ خان کی محبت میں کر رہے ہو. بالکل خان کی محبت میں بھائی، جو کمیونٹی، میں تو کمیونٹی کہوں گی، جو طبقہ پرویز مشرف کے لیے مطلب کہ رالے ٹپکا سکتا ہے ایک ڈکٹیٹر کے لیے، تو وہ تو عمران خان کے لیے بھی، ایک فیشسٹ کے لیے بھی وہ کریں گے. اب دیکھیں اس کا پیسہ بھی مل رہا ہو تو کس کو برا لگتا ہے. عرض یہ کیا ہے کہ وہ ڈکٹیٹر کی سپورٹ ہو یا عمران جیسے فیشسٹ کی سپورٹ ہو، کٹ پتلی کی سپورٹ ہو، ان میں کوئی خاص فرق اس لیے نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیزوں کے نام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کمیونٹی کا آپ نے نام لیا نا، فنکار کمیونٹی، آرٹسٹ، رائٹر، ادیب، سب یہ جو ہے نا، یہ جو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے انٹرسٹس اور ان کی مورالٹی اور ان کی کلاس کے انٹرسٹ اور ان کی مورالٹی، سو کالڈ مورالٹی، وہ لگا کھاتی ہے. مطلب یہ لوگ، میں نے یہی تو بات کہی تھی نا کہ جس طریقے سے اردو کولونائزیشن کی، آپ نے ریاست نے اردو کو یہاں کی قومی زبان ڈکلیئر کیا، آپ کا ایک حساب سے علادہ ہو گیا اس بات کے اوپر کہ آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں. اور پھر کیونکہ اردو لینگویج، ایک تو یہ بڑی مسئلہ ہو جاتا ہے نا کہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ تم اردو سے نفرت کرتے ہو. نہیں، لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یارا اردو کو گالی دینی ہے تو اردو تو مت بولو نا. تو مجھے شرم آتی ہے کلیریفائی کرتے ہوئے کہ یار ہم لوگ تو اردو سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. کسی بھی زبان سے، کسی بھی ریس سے، کسی بھی پہچان سے نفرت کا تو کوئی وجود ہونا ہی نہیں چاہیے، ورنہ ہم خود فیشسٹ ہیں. تو اردو کی محبت اپنی جگہ پہ، اردو ایک بہت خوبصورت زبان ہے، جیسے کہ دوسری خوبصورت زبانیں ہوتی ہیں، سرائکی ہے، پنجابی ہے، پشت، ہر دنیا کی زبان خوبصورت ہوتی ہے. اردو کی محبت اپنی جگہ اور اردو کا احترام اپنی جگہ. کسی بھی شے کی محبت اپنی جگہ، لیکن اس کا زبردستی مسلط کرنا. میں یہی کہہ رہا تھا کہ اردو بولنے والوں کا احترام بھی اپنی جگہ. یہ آپ نے اس لیے کہا ہے نا کہ آپ کو اور مجھے ٹگا یا پنڈو جاہل نہ کہہ دیں. میں نے اس لیے نہیں کہا، میں دل سے مانتا ہوں. تہذیب ہی نہیں ہے. نہیں، میں دل سے مانتا ہوں. کھانے پینے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، وہ تو ان کا ریسزم ہے نا، وہ صرف اردو والوں کا ریسزم نہیں ہے، وہ سرائکی میں بھی ہے، پنجابی میں بھی ریسزم ہے. آپ ایسے نہ، ہم بنیادی نہیں، ہم لیکن اسی یہ نہیں کہندے نا کہ انہوں تک کھان دی تمیز نہیں. ہم سب ریسسٹ ہیں. پویں اسے عید فیسٹیول ایک دوسرے تے بودے پٹیے. او میرے خدایا، یہ تو آپ پرسنل ہو گئی ہیں نا. اب مجھے بات کرنے دیں گی اب یا ریسزم کی طرف چلی جائیں گی؟ مطلب اس پورے معاشرے کا رویہ ایک ریسسٹ رویہ ہے، مان لیں اس بات کو. ہم مسوجنسٹ بھی ہیں اور ریسسٹ بھی ہیں، چاہے ہم سرائکی ہوں، چاہے ہم پنجابی ہوں، چاہے ہم پختون ہوں، چاہے ہم کچھ بھی ہوں. پختونوں میں لیکن اس وقت ہم یہ بات کر نہیں رہے. نہیں تو آپ میں ڈریگ کر رہی ہیں نا، مجھے بات کرنے دینا. اب نہیں بولنا بیچ میں، ٹھیک ہے؟ تو حضور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لکھنؤ سے ہیں.
ایک بات آتے ہیں پلیز, ٹھیک ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اردو بیسکلی یونٹی کی ضمانت ہے پاکستان کی, ایک قوم, ایک زبان, ایک کلچر, ٹھیک ہے. اور وہ جو کلاس رول کر رہی ہے شمالی ہند سے جو اشرافیہ اور پنجابی ایلیٹ کی جو گٹھ جوڑ سے ایک نئی کلاس بنی نا, تو اس کو انہوں نے بڑی, پنجابیوں کو بھی اردو کی بڑی محبت جاگی. اردو کو امپوز کیا گیا اسکولوں میں, کالجوں میں, تعلیمی اداروں میں, ہر جگہ پہ, اور سینٹرز بنے, پی ٹی وی اور ریڈیو سینٹرز, جن کا کام ہی اردو کولونائزیشن کو کیا کہتے ہیں ترویج اور نفاذ اردو. پتہ نہیں, میں تے لیل پور تو ہاں, میں ریڈیو پاکستان فیصل آباد تے میری سویر جڑی ہے نا وہ راوی تے چنات ہوندی سی, وہ تو ہوتی تھی. ابھی تو آپ میرے ساتھ اردو میں, ابھی تو آپ میرے ساتھ اردو میں بات کر رہی ہیں نا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان ٹی وی سینٹروں نے جو آرٹسٹوں کی کھیپ تیار کی اور رائٹرز کی جو کھیپ تیار کی, وہ ایسی تھی جو پاکستان کے دانشور بھی بن گیا. مطلب امجد اسلام امجد صاحب, انور مقصود صاحب. دوسری میری دلیل, انور مقصود نے ابھی ریسنٹلی, انور مقصود اور امجد اسلام امجد تو پنجابی ہیں. انور مقصود صاحب تو تہذیب میں گندھی ہوئی فیملی ہے, یہی تو گٹھ جوڑ ہے نا. اسی سے یاد آیا کہ بلال مقصود نے بھی مطلب کہہ دیا کہ بلے تے ٹھپا لاؤ, کراچی دا مقدر سنوارو. واہ, آپ کو یاد آ گیا. میری دوسری دلیل یہی تھی کہ انور مقصود صاحب نے ابھی ریختہ کو ایک انٹرویو دیا. مجھے 1 منٹ دیتے ہیں صرف, جسٹ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا بلال کی یا اور لوگوں کی, عدنان صدیقی نے کیا, نہیں وہ تو میں بعد میں بات کروں گی, کریں گی نا. تو یہ جو نہیں, یہاں پہ مجھے کہہ لینے دیں. عدنان صدیقی نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کراچی اور حیدرآباد میں بھی پنجاب کی طرح سے ترقی ہو, میں نے ٹھیک ادا کیا, مجھے نہیں آتا, ترقی ہو پنجاب کی طرح سے, تو آپ مطلب ان کو ووٹ دیں, خان صاحب کی پارٹی کو. اچھا اب نہیں, عدنان صدیقی مجھے صرف یہ بتا دیں, پنجاب کے جس انفراسٹرکچر کو یا جس ترقی کو یا جس خوشحالی کو وہ بتا رہے ہیں, وہ بزدار اینڈ کمپنی نے کی تھی یہاں پہ. انہوں نے بیڑا ہی تار دیتے تھے, یا ہن چودھری پرویز الہی وہ ترقی کرا رہے ہیں. مطلب انڈائریکٹلی تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ مطلب کہ انڈائریکٹلی تو آپ نے یہ مان لیا کہ شہباز گورنمنٹ نے پنجاب میں کام کیا ہے, تو اب شہباز گورنمنٹ کے کیے کام کا ووٹ بلے کو کیسے ملنا ہے؟ ہم آرٹ کی بات کر رہے تھے. نہیں, میں عدنان صدیقی, ہم پاکستانی آرٹ کی بات اور آرٹسٹوں کی بات کر رہے تھے. اگر آپ نے یہ کھلے تضاد ڈھونڈ لیے ہیں تو میں آگے بات کروں. ابھی تو میں نے بہت سارے نام لکھے ہوئے, آپ آگے بڑھیں. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو موقع پرست چپکے جا کے ریڈیو ٹی وی کو, چونکہ اب لاہور میں سینٹر تھا, کراچی میں تھا, جو بڑے سینٹرز تھے, تو اس کلاس نے اردو کولونائزیشن کو میک شور کیا, اور اس میں انہوں نے کیا کیا کہ دوسری تہذیبوں کا مذاق اڑایا, دوسری کلاسز کا مذاق اڑایا, دوسرے ریسز کو انہوں نے, دوسری ریسز کے لیے اسٹیریوٹائپس کو اس سماج میں انجیکٹ کیا. میں مثالیں دے دیتی ہوں. سندھی ہے تو وہ وڈیرا ہے, وہ ظالم ہے اور وہ زیادہ شادیاں کرتا ہے. پنجابی ہے تو اگر وہ عورت ہے تو وہ کافی لاؤڈ ہوگی, اس کو پہننے اوڑھنے اور بولنے کی کوئی تمیز نہیں ہوگی, وہ کلاس لیس لوگ ہوں گے. اور جو مرد ہیں پنجابی, وہ تو ان کے گھروں میں تو مجرے ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کو اور کوئی کام نہیں ہوتا. اگر پشتون ہے تو وہ بچے چکنے والے ہیں, اگر بلوچ ہیں تو وہ صرف ہتھیاروں کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں. تو یہ اسٹیریوٹائپنگ بیسیکلی ریاست کی کا ایجنڈا تھا نا. آپ کے ڈراموں میں یہ دکھایا جاتا رہا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ ریاست کا ایجنڈا تھا نا, کہ انہوں نے یہاں کی ڈائیورسٹی کو ختم کرنا تھا. اور سب سے بڑی بات, پشتون ہے تو وہ ایک بڑے گھر کے باہر چوکیداری ہو سکتا ہے. میں آپ کی بات سے متفق ہوں بھائی, یہ ریاستی ایجنڈا تھا نا, یہ ریاستی سٹینس تھا کہ آپ نے پلورلزم کو گندا کرنا ہے اور اردو زبان اور کلچر اور تہذیب اور آداب ارزہ کی حاکمیت کو آقا جان اور وہ مہذب, تو ان لوگوں نے پرموٹ کیا نا اس کو. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا. اور اب جو سب سے پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جعلی انٹلیکچوئل بن گئے نا, مطلب بڑے بڑے لٹریری فیسٹیولز کے آخر میں ان سے تقریریں کروائی جاتی تھی, یہ بنیادی طور پر جاہل لوگ ہیں.
نہیں آپ رک جائیں کاشف، آپ انور مقصود کے جس انٹرویو کی بات کر رہے تھے اس میں سے کچھ چیدہ نکات بیان فرمائیں. میں بتا رہا ہوں کہ ان کو ادب کی، آرٹ کی بنیادی سمجھ نہیں ہے. یہ جاہل لوگ ہیں، یہ صرف جاہل نہیں، یہ منافق لوگ ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو ایک انٹرویو کا ایک حصہ سناتا ہوں جس سے آپ کو ان کی لٹریری سمجھ کا پتہ لگے گا. ریختہ کو دیے گئے انٹرویو میں انور مقصود صاحب فرماتے ہیں کہ معاشرہ اچھا ہوگا تو ادیب بھی اچھے ہوں گے، رائٹر بھی. آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ سنیں ذرا، سنیں. یہ لکھنے والوں کا بھی قصور نہیں ہے. وہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو ان کی لکھائی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. یہ فرمایا انہوں نے. اچھا رک جائیں، ابھی رک جائیں، ایک منٹ صبر. فرماتے ہیں کہ ڈکٹیٹر میں ایک بندہ خطرناک ہوتا ہے، جمہوریت میں سب. سنیں. جہاں عامر پاور میں ہو گئی تو ایک آدمی کا ڈر رہتا ہے. جمہوریت میں ہر آدمی سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں نے لکھنے چھوڑ دیا. یہ سمجھ ہے. آپ کو کامن فیکٹرز نظر آئیں گے ان ادیب. نہیں، ایک منٹ. آپ کو کامن فیکٹرز نظر آئیں گے. یہ لوگ جمہوریت دشمن ہیں، یہ لوگ فیشسٹ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ لوگ منافق ہیں. یہ سارا جو آرٹسٹ طبقہ ہے پاکستان کا، ان تمام آرٹسٹوں کے اندر آپ کو پیپلز پارٹی کی دشمنی دکھائی دے گی. آپ حیران ہو رہی ہیں کہ یہ کیسے آ گیا؟ نہیں تو کیا وہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے بہت بالکل وہ تو وہ جمہوریت کے دشمن ہوں گے. اچھا خیر، جو آپ ڈکٹیٹر کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں، میں وہاں سے شروع کرتی ہوں، جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے، تو یعنی کہ ان کے نزدیک ایک لکھاری، چاہے وہ کسی بھی فارمیٹ میں لکھ رہا ہے، ایک لکھاری کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ معاشرے کو بتائے کہ کس سمت میں چلنا چاہیے، یا وہ معاشرے کی غلط روایات اور اصولوں کو، سو کالڈ اصولوں کو کال آؤٹ کرے، ریزسٹ کرے. بھائی آرٹ کا اصل کام یہی ہے، ریزسٹنس. صرف معاشرہ نہیں. دیکھیں معاشرہ سٹیٹس کو کا شکار کیسے ہوتا ہے، کلاس اپر کلاس کا اس کے اوپر رولنگ ایلیٹ کا قبضہ کیسے ہوتا ہے، وہ کیسے کام فنکشن کرتی ہے کہ انتہا پسندی، وہ مذہبی ہو یا وہ کوئی سیاسی ہو، وہ امپوز کرواتی ہے فیشن یا سماجی آپ کے جو بھی مکاتب فکر ہیں، ٹھیک ہے، مورالٹی کا سہارا لیتی ہے. آپ کی سب سے بڑی دشمن آپ کی مورالٹی ہوتی ہے. ریاست کا سب سے بڑا ہتھیار مورالٹی ہے، سماج کا سب سے بڑا ہتھیار مورالٹی ہے. سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ حب الوطنی اور مذہب اس میں آ جاتا ہے نا. ابھی وہ معیارات بن گئے نا، تو اس میں پھر تہذیب کا وہ لگایا جاتا ہے کہ یہ مہذب ہے اور یہ جاہل ہے اور یہ. تو اگر آپ کا آرٹسٹ ان چیزوں کو بے نقاب نہیں کرے گا، میں بتاؤں میں بتاؤں کہ آپ اردو لٹریچر کو چھوڑ دیں جو سارے کا سارا ریگریسو ہے موسٹلی، ٹھیک ہے، وہ شروع سے لے کر آج تک ریگریسو ہی ہے. یہ جو یہاں کی ریجنل زبانوں کے اندر آرٹ اور لٹریچر تخلیق ہو رہا ہے، بہت زیادہ نہیں ہو رہا، سندھی میں ہو رہا ہے، ہاں، لیکن وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کے سماج کا سٹرکچر غلط ہے، کولونائز ہے. اچھا میرا یہاں پر سوال یہ ہے، انگلش کولونائزیشن کو ختم کرنا یہ چیلنج ہوتا ہے آرٹسٹ. آپ کا معاشرہ اچھا ہوگا تو آرٹسٹ اچھے آ جائیں گے. اصل سوال یہ ہے کہ آپ کی ریجنل لینگویجز کا جو لکھاری ہے، جو شاعر ہے، جو ادیب ہے، کیا اس کو مین سٹریم جگہ دیتا ہے؟ نہیں دیتا. میں مان رہا ہوں نا، تو وہ ریاست کا قبضہ ہے. اب آخری بات یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک بلوچ ترانہ پڑھے اور اس کا لہجہ اس کی مادری زبان والا ہے تو عدنان صدیقی جیسوں کو پیڑ ہو گئی کہ یہ تو کوئی توہین ہو گئی ہے. آپ یہ بھی بھول گئے کہ پلورلزم کیا چیز ہے. بھائی میں فارسی کا ترانہ پڑھوں گی تو میں اس کو فارسی یا اردو لہجے میں نہیں پڑھوں گی. میں پنجابی ہے گی ہاں، میرے لہجے جو پنجابی ہی چھلکے گی. کاش سارے پنجابی آپ جیسے سوچ رکھیں. اچھا، اور جو بات ہے ڈکٹیٹرشپ میں ایک بندے سے ڈر لگتا ہے، یہی وہ طبقہ ہے جو سیاست دان کے لیے عام انسان، عام جو عوام ہے، ان کی سوچ کو ایک خاص دھارے پر رکھتا ہے. دیکھیں اب چونکہ وہ جو ایک اصل پروڈکشن کمپنی ہے ملک میں، آرٹسٹوں کی فیکٹری جو ہے، I have no idea کہ فنڈنگ ہے یا پیڈ کم ہے، ایتے ہوئی دسن گے. لیکن سوال میرا یہ ہے، اب دیکھیں منیب بٹ جیسے بھی بتا رہے ہیں، فرحان تو چلو، فرحان صاحب تو سانو پتا ہے کہ انہوں نے تو پی ٹی آئی کا پٹا شٹا بھی ڈال لیا تھا. بہروز سبزواری بتا رہے ہیں، ان کا پتر شہروز بتا رہا ہے.
چلو ان کی تو سمجھ آ گئی ہے, یہ فیملی تو ہے ہی, مطلب فیصل قریشی بتا رہے ہیں آپ کو, یار خدا کا واسطہ نام لے دیا نا, بات ختم. اور اس میں ایک دو خواتین اداکارائیں بھی تھیں جن کے نام مجھے نہیں پتا کیا ہیں, سوری مینوں معاف کر دیو, میں تھوڑے نام نہیں جانتی, مینوں بھی نہیں پتا تسی کہڑے ڈرامے چاندیاں ہو. نہیں کریں پیڈ کیمپین, ظاہر ٹھڈ لگا ہوا ہے, پالنا ہے, اور ویسے بھی اس ملک میں فنکاروں کی فنکاری یہی ہے کہ وہ پاپولزم کے ساتھ جڑ کر رہتے ہیں, وہ اصل پروڈکشن کمپنی پاکستان کے اصل دربار کے ساتھ جڑ کر رہتے ہیں. منافقوں کا ٹولہ ہے یہ, جو شروع سے لے کر آخر تک اینٹی پیپل کمپین چلاتے ہیں, کبھی تصوف کے نام پہ, کبھی حب الوطنی کے نام پہ, اور کبھی آپ فیمنزم کبھی ٹھیکہ لے لیا. بس بہت لمبی بات ہوگی, ختم کرتے ہیں. فیمنزم دا تے کیا ہی کمال ہے, مطلب پھر دیکھیں نا, پھر میں بھی شیعات نے کہا تو ہے کہ میری غلطی فور دا وومن آف پاکستان. میں معافی چاہتا ہوں. میں محوش سے پوچھنا چاہتی ہوں, آج سے پہلے آپ خواتین کے لیے کب بولیں؟ محوش یہ میرا قصور ہے, میں نے ان کو یاد دلایا, میں ان کو بھلاتا ہوں. سنیں مجھے کنکلوڈ کرنے دیں. نہیں, محوش نے کبھی ماہرہ سے سوال کیا؟ نہیں, یہ آپس میں کیوں سوال کریں, مطلب میری ہمدردیاں پھر بھی ان چاروں خواتین کے ساتھ ہیں, اس لیے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے ان کے جو بھی کلیگز ہیں وہ پیسے لے کر پیڈ کیمپین کر رہے ہیں کہ آپ کو سوری دیکھیں مجھے لاہور ہی نکلے ہے کہ آپ کو کراچی اور حیدرآباد کے لیے مطلب کہ نکلنا چاہیے تھے. ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن اب بس بہت ہو گیا, اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں گفتگو کا. میرا ایک سوال ہے, کہا جاتا ہے, مانا جاتا ہے, جو آرٹسٹ ہوتا ہے, جو لکھاری ہوتا ہے, وہ سینسٹیو ہوتا ہے, وہ معاشرے میں جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کی آواز بنتا ہے, ان کو ریپریزنٹ کرتا ہے. بھائی جان یہ آرٹسٹ نہیں ہے. کیا ہمارا آرٹ اور آرٹسٹ نہیں اس سوسائٹی کی مارجنلائزڈ کمیونٹیز, میں نام لوں گی تو مسئلہ ہو جائے گا. آپ نام مت لیں, نہیں یہ آرٹسٹ نہیں ہے, یہ کنکلوژن آپ. ہمارا آرٹسٹ تو اس چیز میں بھی پرائیڈ لے لیتا ہے کہ وہ آفتاب اقبال جیسے ایک گھٹیا انسان کے شو میں ایک خواجہ سرا کے ایک ایسے روپ میں بیٹھا ہو جو کہ اس سماج میں جو ٹرانسفوبیا سرایت کر چکا ہے اس کو مزید افرمیشن دے رہا ہوتا ہے. ہمارا آرٹسٹ تو اس میں بھی خوش ہے. یہ ایک اور چیپٹر کھل جائے گا, کنکلوڈ کرنے دیں. بس بات یہ ہے کہ اسی انٹرویو میں جو ریختہ میں انہوں نے دیا انور مقصود صاحب نے, ویسے کاشف ریختہ کہتے ہیں یا ریختہ کہتے ہیں, ریختہ مجھے نہیں پتا. ریختہ ہوتا ہے, بے زبر ہوتا ہے, مسئلہ آئی ڈونٹ نو, وہ کریکٹ کر دیں گے نیچے آگے. کہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں جی میں نے تو سارا لکھا ہی ضیاء الحق کے دور میں, میرا سارا کام ضیاء الحق کے دور میں, لیکن مجھے کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا. اگر آپ ٹھیک بات کریں نا اور ٹھیک طریقے سے کریں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جاتا. ٹھیک بات ٹھیک طریقے سے کریں تو ابھی نا, اور وہ ٹھیک طریقہ اردو میں کریں. سب سے زیادہ سخت جو میں نے لکھا ہے جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں لکھا, مگر گرفتار نہیں ہوا کبھی میں, کیونکہ بدتمیزی نہیں کرتا تھا. مجھے آخری جملہ بول دیں دیں, انور مقصود نے ٹھیک کہا کہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. میرا خیال اردو میں بات کی جائے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا. اور میں علی وزیر صاحب, منظور پشتین صاحب, آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ انور مقصود سے سیکھیں کہ آپ بات کریں بھی, اس کے باوجود ضیاء کے دور میں جیسے عامر کے, اس کے باوجود بھی آپ کو ترقیاں ملیں, آپ سٹار بن جائیں, آپ پاکستان کے سب سے بڑے آرٹسٹ بن جائیں. یہ راز یہی لوگ آپ کو سمجھا سکتے ہیں, کیونکہ لب لباب یہ ہے کہ پاکستانی آرٹ نہیں منافقت کا گھر ہے, جھوٹ کا گھر ہے, اور یہ انسان دشمنی, نیٹو دشمنی سے عبارت ہے. بس یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. نہیں, اس سے آگے جانے کی مزید ضرورت بھی نہیں ہے. میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ فنکاروں کے لیے بہتر یہی ہے. نہیں, میں کیوں کہوں گی ان کو. ہاں, میں یہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو بہت سارے لوگوں کے پردے رہ جاتے. اب وہ جو ایک وہ سیلیبریٹی کا ایک اورا ہوتا تھا اور وہ جو کچھ ہوتا تھا نا, پاش ہو گیا ہے. اب کون کتنے پانی میں ہے اور کس کی کتنی سمجھ ہے, سیاسی شعور کتنا ہے, کون کتنا پرو پیپل یا پرو نیٹو سوچ سکتا ہے,
डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और आपके जो उसूल हैं वो कितने हैं, फेमिनिज्म को आप कितना समझते हैं और कितना प्रैक्टिस करते हैं, वो सारा चोड़ चानन होया पिया है। सानू की ज़रूरत पई है कि असी इन्हां नू मशवरे दईए। मैं तो शुक्रिया अदा करदी हां, बोलो होर बोलो ताकि सानू पता लगे। मैं आप ये पंजाबी बोलती ना आखिर में, तो आपकी तो सारा थीसिस ही गलत साबित हो नहीं, अदनान सिद्दीकी ने बताया पंजाब ने तरक्की की है, पंजाब जैसी तरक्की करनी है तो फिर मतलब कि उनको वोट दें जिन्होंने पंजाब में बुजदार प्लस लगा दिए हैं।